آئیے آج ہم آپ کو ایک ایسے گاؤں کی کہانی سناتے ہیں جہاں پر ٹونو چڑیا اور مٹھو چڑیا اور اس کا باپ رہتے تھے۔ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارتے تھے۔ ٹونو چڑیا اور مٹھو چڑیا دونوں اپنے باپ کے دو ہی بیٹے تھے۔ ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ ان کے باپ نے ان کو بچپن سے پالا تھا۔ ٹونو جو تھا وہ ان کا بڑا بیٹا تھا اور مٹھو جو تھا ان کا چھوٹا بیٹا تھا۔ مٹھو جو تھا بہت ہی لائق تھا اور وہ شہر میں ایک اچھے دفتر میں نوکری کرتا تھا اور وہ اچھا پیسے کماتا تھا، اس لیے اس کا باپ بہت تعریفیں کرتا تھا۔ میرا ٹونو بیٹا بہت ہی قابل بیٹا ہے اور وہ بہت ہی لائق ہے، وہ شہر میں نوکری کرتا ہے اور اچھی انکم کماتا ہے، جبکہ اس کا مٹھو بیٹا جو تھا وہ اس کا چھوٹا بیٹا تھا اور وہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا۔ وہ کھیتوں میں کام کرتا تھا اور وہ کھیتی باڑی کرتا تھا اور باپ اس کی ذرا تعریفیں نہیں حالانکہ کرتا گھر تھا کا تمام کیونکہ وہ راشن پڑھا اس لکھا کی نہیں تھا۔ کمائی ہوئی حالانکہ کھیتی سے تمام ہی گھر کا چلتا تھا۔ اس سب کے باوجود بھی اس کا باپ اس کی بالکل تعریفیں نہیں کرتا تھا اور وہ اس کو اب اپنے بڑے بیٹے کے مقابلے میں بالکل کمتر سمجھتا تھا اور وہ اپنے بڑے بیٹے کی بہت ہی عزت اور بہت ہی خیال رکھتا تھا اور اس کے مقابلے میں اپنے چھوٹے بیٹے کا اتنا زیادہ خیال نہیں رکھتا تھا۔ وہ سارا دن کھیتوں میں بھوکا پیاسا کھیتی باڑی کرتا، لیکن اس کا کوئی پرواہ نہیں کی جاتی تھی۔ اس سب رویے کی وجہ سے مٹھو زیادہ تر وقت اپنا کھیتوں میں اور اپنے بیلوں کے ساتھ گزارتا تھا، کیونکہ وہ اس کو کوئی اس طرح کی باتیں تو نہیں بولتے تھے بلکہ اس کے ساتھ محنت کرتے اور اس کا خیال رکھتے تھے۔ اسی طرح کچھ ٹائم گزر جاتا ہے۔ ایک دن مٹھو اور ٹونو کا باپ بازار چلا جاتا ہے اور وہ اپنے بیٹوں کے لیے کپڑے لے کے آتا ہے۔ تب وہ گھر آ کے دونوں کو آواز، ارے ٹونو مٹھو کدھر ہو، جلدی ادھر آؤ۔ تب مٹھو اور ٹونو دونوں آتے ہیں تو باپ ٹونو کو بولتا ہے، ارے ٹونو بیٹا، یہ دیکھو میں نے تمہارے لیے بہت ہی اعلیٰ اور اچھی کوالٹی کے پینٹ کوٹ لے کے آئے ہوں۔ مجھے پتا تھا کہ تم ایک اچھے دفتر میں نوکری کرتے ہو اور تمہیں اچھے کپڑوں کی ضرورت ہے، اس لیے میں تمہارے لیے 2 اچھے ڈریس لے کے آیا ہوں۔ ہاں ساتھ مٹھو، یہ تمہارے لیے بھی میں ایک ڈریس لیتا آیا ہوں، لیکن آج تمہیں اس ڈریس کی ضرورت تو نہیں پڑے گی، لیکن پھر بھی میں لے آیا۔ جس پر مٹھو بولتا ہے، بابا اب میرے لیے بھی پینٹ کوٹ لے کے آتے نا، مجھے بھی بہت شوق ہے پینٹ کوٹ پہننے کا، میں نے آج تک نہیں پہنا، بھائی تو روز ہی پہنتے آپ پھر ان کے لیے پینٹ کوٹ لے کے آئے ہو۔ جس پر اس کا باپ بولتا ہے، ارے تمہیں کیا ضرورت ہے پینٹ کوٹ پہننے، تم نے تو سارا دن کھیتوں میں ہی خجل خوار ہونا اور یہ ڈریس پہن کے تو تم وہاں اچھے لگتے ہو کام کرتے ہوئے۔ میں تو کہتا ہوں یہ تم دوسرے والا ڈریس بھی تو نہ ہی پہنو، کیونکہ تمہیں تو وہاں ڈریس کی ضرورت کون سی ہے اچھے ڈریس پہننے کی، تم تو پورا دن ان کھیتوں میں گھسے رہتے ہو، بیلوں کے ساتھ مٹی میں ہوتے ہو، تو تمہیں ان ڈریسوں کی کیا ضرورت ہے۔ اگر تم کسی اچھی جاب پہ ہوتے تو میں تمہارے لیے بھی ایسے ڈریس لے کے آتا، لیکن تم ان چیزوں کی تمہیں تو ضرورت نہیں ہے، اس لیے میں تمہارے لیے لے کے نہیں آیا۔ اگر تم اپنے بڑے بھائی کی طرح قابل اور اچھی جاب پر ہوتے تو میں تمہارے لیے بھی ایسے ہی 2-3 ڈریس لے کے آتا، لیکن تمہیں ان ڈریس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح ٹونو وہاں سے چلا جاتا ہے اور وہ باپ کی کڑوی کڑوی باتیں سن کر اس کا دل بہت زیادہ دکھتا ہے۔ وہ بولتا ہے، ارے میں کیا کروں، میں ایسا کیا کروں کہ باپ مجھے اپنے دوسرے بھائی کی طرح قابل سمجھے اور میری عزت کرے جس طرح دوسرے بھائی کی کرتا ہے۔ میں کیا کروں، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، مجھے سمجھ ہی نہیں آتا میں کیا کروں، اب ایسا کیا کروں جس سے میرا باپ خوش ہو جائے۔ میں تو بہت زیادہ محنت کرتا ہوں، اس سب کے باوجود بھی پھر بھی میری عزت نہیں کی جاتی۔ میں ایسا کرتا ہوں، میں یہ گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہوں، جہاں عزت نہیں ہے تو وہاں رہنے کا کیا فائدہ۔ میں شہر کی طرف چلا جاتا ہوں، وہاں کوئی نہ کوئی مجھے کام تو مل جائے، کوئی نہ کوئی تو رکھ لے۔ ٹونو یہ باتیں سوچ کر اگلے دن وہ اپنا گھر چھوڑ کے شہر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ اس کا باپ اس کو بہت زیادہ ڈھونڈتا، وہ نہیں آتا، وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا، ارے میں کیا کروں، میرا بیٹا واپس نہیں آتا، کتنا ٹائم گزر گیا واپس نہیں آیا، میں نے بہت غلطی کی، میں نے دونوں کے درمیان فرق رکھا، مجھے دونوں کے ساتھ ایک جیسا رویہ رکھنا چاہیے، میں آج کے بعد کبھی ایسا رویہ نہیں رکھوں گا، ایک دفعہ میرا بیٹا مجھ سے مل جائے۔ لیکن اس طرح کئی سال گزر جاتے ہیں لیکن اس کا بیٹا واپس نہیں آتا، وہ انتظار کرتے کرتے بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کا بیٹا واپس نہیں آتا۔ اس طرح دوسری طرف اس کا بیٹا شہر میں رہتا، وہ باہر کے ملک جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرتا اور واپس آ کر شہر میں بہت ہی بڑا اور عالیشان اپنا کاروبار شروع کرتا ہے اور وہ
بہت ہی امیر کبیر انسان آدمی بن جاتا ہے۔ شہر میں لوگ اس کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے کیونکہ وہ بہت ہی امیر آدمی بن چکا تھا۔ ایک دن وہ دفتر میں بیٹھا ہوا سوچ رہا ہے، ارے کیوں نہ مجھے اب اپنے باپ سے ملنے جانا چاہیے، کیونکہ میں اس ٹائم تو وعدہ کر کے وہاں سے نکلا تھا کہ میں تب تک گھر واپس نہیں جاؤں گا جب تک کچھ بن نہیں جاتا، لیکن اب میں اس قابل بن چکا ہوں کہ اپنے باپ سے مل کر ان کو بتا سکتا ہوں کہ کسی کو اس طرح ذلیل نہیں کرنا چاہیے، سب کو برابر کا رویہ دینا چاہیے۔ لیکن ایک طرح اچھا بھی کیا میرے باپ نے میرے ساتھ، اگر میرے ساتھ باپ اس طرح کا رویہ نہ رکھتا تو میں کبھی بھی اتنی محنت نہ کرتا اور کبھی بھی شہر کی طرف نہ آتا، میں ادھر ہی گاؤں میں کھیتی باڑی کر رہا ہوتا اور کبھی بھی شہر آنے کا سوچتا بھی نہیں۔ یہ میرے باپ کا کمال ہے، انہوں نے مجھے اس طرف آنے کا مجھے غیرت دلائی، اور اس طرح میں ایک امیر کبیر آدمی بن گیا ہوں۔ اب مجھے اپنے باپ سے ملنے جانا چاہیے۔ اگلے ہی دن وہ اپنے باپ سے ملنے کے لیے جنگل پہنچ جاتا ہے، اور پہنچ کر گھر پہنچتا ہے اور اپنے باپ کو آواز دیتا ہے، بابا بابا۔ تب اس کے باپ وہاں آتا ہے، وہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ ارے بیٹے تم آ گئے، تم کہاں تھے، تم اتنے ٹائم بعد آئے، میں نے تمہیں بہت یاد کیا۔ جس پر اس کا بیٹا اس کو بتاتا ہے، بابا بابا آپ نے مجھے غیرت دلائی تھی، آپ نے مجھے کہا تھا نا کہ تم اس قابل نہیں ہو، تم اس طرح کا ڈریس پہن لو۔ تب سے میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ میں گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں، تب تک گھر واپس نہیں آؤں گا جب تک اس طرح کا ڈریس پہننے کے قابل نہیں ہو جاتا۔ میں نے شہر چلا گیا اور شہر جا کے میں نے محنت مزدوری کی اور اتنے پیسے کمائے، اور میں نے ان پیسوں سے تعلیم حاصل کی، اور پھر میں اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر ملک چلا گیا۔ میں وہاں سے ڈگریاں لے کے واپس آئے ہوں، اور میں شہر میں بہت ہی امیر آدمی بن چکا ہوں، لوگ میری بہت زیادہ عزت کرتے ہیں۔ بابا یہ آپ سب کی وجہ سے ہوا ہے، آپ مجھے اس طرح کا نہ کرتے تو میں کبھی بھی یہ چیز نہ کرتا۔ بابا بابا میں اب اس قابل ہو چکا ہوں کہ میں آپ کے سامنے آپ کو یہ بتا سکوں کہ میں اب اس قابل ہوں آپ سے بات کرنے کے، اور جس طرح میرے بڑے بھائی کی عزت کرتے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے، آپ مجھ سے بھی اس طرح کا پیار کریں۔ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں، اور میں آپ کو یہاں سے لینے بھی آیا ہوں، آپ یہاں سے چلے اور وہاں شہر میرے عالیشان گھر میں جا کر رہے۔ میرا آپ دونوں کے سوا ہے بھی کون ہے، میں آپ کو سب دونوں کو لینے آیا ہوں۔ خیر اب بابا بھائی کی بتائیں، بھائی کیا کاریاب کرتے ہیں، اب وہ بھی تو بڑے امیر بن چکے ہوں گے۔ جس پر اس کا باپ بولتا ہے، ارے کہاں امیر بن چکے ہوں گے بھائی بیٹے، وہ تو اور ہی ذلیل خوار ہو چکا ہے۔ وہ جس کمپنی میں جاب کرتا تھا وہ کمپنی تو بالکل ہی بند ہو چکی ہے، اور بند ہونے کی وجہ سے بیٹے نے بہت جگہ پہ نوکریوں کے لیے اپلائی کیا، کہیں اس کو کوئی نوکری نہیں ملی۔ اور ظاہر ہے گھر میں تو کھانے پینے کی ہم حیران ہو چکے تھے، کیونکہ یہاں تو پہلے تو آپ تھے کھیتی باڑی کر کے گھر کا راشن تو ڈلوا دیتے تھے، لیکن وہ چیز بھی تو نہیں تھی۔ میری بوڑھیاں ہڈیاں کہاں جا کے کام کرتی ہے اور مجبور ہو کر، اب تو وہ تو جا کے کھیتی باڑی کرتا ہے اور وہاں سے کچھ جو فصل کماتا ہے وہ گھر کا راشن پانی چلتا ہے۔ لیکن بیٹے وہ تمہاری طرح نہیں ہے، وہ جتنی تم محنت کر کے جتنی تم فصل کماتے وہ اس سے بالکل ایک گنا بھی نہیں کما سکتا۔ تم نے بہت زیادہ محنت کی، تمہارے جانے کے بعد ہمیں احساس ہوا کہ تم بہت ہی قابل اور بہت ہی اچھے بیٹے تھے میرے، میں نے تمہارے ساتھ اس طرح کا سلوک رکھا، مجھے معاف کر دو بیٹے، میں آج کے بعد کبھی بھی تمہارے ساتھ اس طرح کا رویہ نہیں رکھوں گا۔ بلکہ کسی کو باپ کو بھی اپنے بیٹوں کے درمیان فرق نہیں رکھنا چاہیے، ان کو ہمیشہ ایک جیسا رکھنا چاہیے۔ ظاہر ہے کچھ بیٹے قابل ہوتے ہیں اور کچھ نہیں بھی ہوتے، لیکن باپ کو ہمیشہ ان کا حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، بجائے اس کے ان کو ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے۔ میں بہت شرمندہ ہوں بیٹے، تم مجھے معاف کر دو، میں بہت شرمندہ ہوں، میں نے تمہارا بہت زیادہ انتظار کیا، میں نے کہا میرا بیٹا کب واپس آئے گا۔ بیٹے مجھے تو پتہ چل گیا کہ تم بہت زیادہ قابل تھے، تم نے خود محنت کر کے کما کے پڑھا اور تم نے اتنی اچھی نوکریاں حاصل کی۔ میرے بیٹے نے تو میں نے تو اس کے اوپر پیسے بھی لگائے، وہ نوکری بھی دلوائی، لیکن اس سب کے باوجود بھی وہ بالکل ہی اب رہ گیا ہے۔ لیکن میں پھر بھی اس کے ساتھ بھی ہوں، اب تمہارے ساتھ بھی ہوں، ہم دونوں تمہارے ساتھ جانے کے لیے ریڈی ہیں، کیونکہ وہ بھی یہاں کوئی اچھا کماتا نہیں ہے اور نہ ہی کھیتی باڑی کر سکتے، کیونکہ وہ تو دفتروں میں کام کرتا رہا ہے، لیکن
कि उसको खेती बाड़ी करनी भी सही से नहीं आती। बेटे तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुम वापस आ गए, हम तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार है। अगले ही रोज़ वो तीनों शहर की तरफ चले जाते हैं। शहर देखकर उसका बाप बड़ा खुश होता है क्योंकि उसने कभी शहर नहीं देखा होता। वो अपने बेटे को बताता है, बेटे ये कितनी खूबसूरत जगह है, हम तो पहले कभी यहाँ नहीं आए, ये तो बहुत प्यारी जगह है। अरे बेटे तुम्हारा घर भी बहुत खूबसूरत है, ये तो बहुत ही आलीशान घर है, ऐसा ऐसा घर तो बादशाह लोगों का होता है, मैंने तो कभी ऐसे घर का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। तुमने तो हमें बहुत ही अच्छी जगह दिलाई बेटे, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। और टोनू उसको बोलता है, भाई भाई मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ, तुम मेरे छोटे भाई थे, मैंने भी तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, मुझे माफ़ कर दें। जिस पर मिट्ठू उसको बोलता है, नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं आप सबों को माफ़ किया, आप हम हंसी खुशी यहाँ रहेंगे, अब हमें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। उम्मीद है आपको हमारी कहानी पसंद